ولو انہم صبروا، اور اگر وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ نکل آتے ان کی طرف، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ان آیات کے یعنی بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دوپہر کے ٹائم قیلولہ کرنا، تھوڑی دیر سونا ظہر کے بعد یا ظہر سے تھوڑا سا پہلے تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمانا، قیلولہ اسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آرام کیا کرتے تھے۔ اس ٹائم پہ کچھ لوگ آئے جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بنو تمیم کے کچھ اعراب تھے، بدو تھے، دیہاتی تھے، وہ آئے۔ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، انہوں نے انتظار نہیں کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر، حجرے کے باہر، حجرہ جو ہے یہ بولا جاتا ہے ایک روم اور ایک کمرے کو، نبی کے گھر کو بیت نہیں کہا۔ دنیا کا گھر ایک حجرے کی طرح ہے جس میں انسان تھوڑی دیر رہتا ہے اور گزار کے چلا جاتا ہے۔ تو حجرہ ایک مسجد میں جو ایک الگ سے کمرہ بنا ہوتا ہے اس کو حجرہ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیویوں کے گھر تھے وہ حجرے کی طرح تھے، چھوٹے چھوٹے گھر، چھوٹا سا کمرہ، چھوٹا سا سین، چھوٹا سا کمرہ، چھوٹا سا سین، بس۔ تو یہ جو حجرات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی کے ساتھ ساتھ تھے، مسجد نبی کے بالکل ساتھ ساتھ تھے، تو وہ باہر سے آوازیں لگانا شروع کر دیں، یا محمد یا محمد یا محمد۔ اب دوپہر کا ٹائم ہے، آپ جائیں مسجد میں آرام کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے آئیں گے تو آپ لوگوں کی بات سن لیں گے۔ لیکن انہوں نے انتظار نہیں کیا، انہوں نے انتظار نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آوازیں دینا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بے ادبی کو یہاں نقل کیا کہ ان کے اکثر لوگ جو ہے وہ عقل نہیں رکھتے۔ اگر یہ لوگ تھوڑا سا صبر کر لیتے اور انتظار کر لیتے کہ آپ خود ان کی طرف آئیں، لکان خیر اللہ، تو یہ کتنا بہتر ہوتا ہے ان کے لیے۔ یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے، دو باتیں، کہ اللہ کے نبی اللہ کو کتنے پیارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سونے کا بھی خیال رکھتا ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے بلایا گیا اونچا اونچا، تو قیامت تک کے لیے قرآن میں بتایا جا رہا ہے، او جنہوں نے یہ کیا وہ بڑے بے عقل ہیں، اگر صبر کرتے تو اچھا ہوتا۔ اللہ اپنے نبی کا کتنا خیال رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ایک سبق دینا ہے، جو امت کو اور انسانیت کو سبق دینا ہے، وہ لوگوں اپنے آپ کا ٹائم ٹیبل بناؤ، اپنی زندگی کو مرتب کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مرتب تھی، فلاں ٹائم پہ جاب پہ، فلاں ٹائم پہ گھر میں، فلاں ٹائم پہ بچوں کے ساتھ، فلاں ٹائم پہ جو ہے وہ یہ کام، فلاں ٹائم پہ یہ کام۔ جب یہ چیزیں خلط ملط ہو جاتی ہیں تو انسان کے لیے بہت سی مشکلات ہو جاتی ہیں۔ انسان کوشش کر لے، ہاں بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ایک دل میں احساس ہونا چاہیے کہ یہ سونے کا ٹائم ہے، اس ٹائم پہ یہ نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سونے کے ٹائم پہ انہوں نے آ کے جگانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی۔ ایک سبق دینا ہے لوگوں، اپنے آپ کو، اپنے ٹائموں کو مرتب کرو، اپنے اوقات کو، اور اوقات کا، دوسروں کے اوقات کا خیال رکھو۔ ایک موقع پہ ہم گھر میں سو رہے تھے اور غالباً رات کے 2 بجے تو ایک دروازہ زور زور سے کھٹک رہا ہے، ٹھک ٹھک ٹھک، ایسے لگا اور اتنا ڈر آ گیا کہ بھائی اتنے بجے ایک اتنی زور سے دستخط دیے جا رہا ہے۔ میں خود اٹھا اور ڈر کے مارے آہستہ آہستہ دروازے تک پوچھا، بھائی کون؟ تو اس نے بتایا، میں آپ کا پڑوسی ہوں، آپ سے تھوڑا سا کام ہے۔ میں نے کہا بتائیے، باہر نکلے۔ کہنے لگے جی مجھے یہ والا مسئلہ ہو گیا ہے میرے لیے، تو میرے لیے یہ چیز جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ میں نے اس کو مسئلہ تو بتا دیا، لیکن دل میں ایک بات آتی کہ یار یہ والی بات تو صبح بھی پوچھی جا سکتی تھی،
رات کے 2-3 بجے جب سارے لوگ سو رہے تھے تو کتنے گھروں کو اس نے جگا دیا. کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، بات صرف سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آوازیں دینے والوں کو کہ اگر صبر کرتے تو بہتر ہوتا. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہیں، جو انسان زندگی با ادب بنانا. دیکھیں یہ صورت میں نے پہلے بتایا کہ یہ صورت ایسی صورت ہے کہ جس سے آپ اپنی پوری زندگی کو سنوار سکتے ہیں. اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، دوسروں کو کام کہنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں کہ وہ میرا کام کریں گے کہ نہیں کریں گے. مت سوچیں، جسارت کریں ہر ایک کو بولے یہ کر کے آؤ، وہ کر کے آؤ، یہ کرو وہ کرو. نہیں، اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ رکھ کر سوچیں، پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے مراتب دیتا ہے. اور آیت کے آخر میں فرما دیا واللہ غفور الرحیم، اگر کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا.